السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یقولون ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے ہیں ان کے مال اور ان کی اولادیں ان کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں کہ جو آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کا انکار کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک اکیلا معبود نہیں، یا پھر وہ اللہ کے وجود کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رسولوں کی تکذیب یعنی اسے جھٹلاتے رہتے ہیں کہ کوئی رسول اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا، کوئی نبی نہیں بھیجا، یا نبیوں کو کہتے تھے تم خود سے پیغمبر بن گئے ہو، اللہ کی طرف سے تمہیں نبی نہیں بنایا گیا۔ تو اللہ کو جھٹلانا، اللہ کے نبیوں کو جھٹلانا،
ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں ان کو جب قیامت کے دن اپنے پاس کھڑا کروں گا تو اس وقت نہ ان کی اولاد ان کے کام آئے گی، نہ ان کا وہ مال جو دنیا میں ان کے پاس تھا ان کے کسی کام آئے گا، بلکہ انہیں کیا کیا جائے گا؟ آگ کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کا انکار کرے، اللہ کے رسولوں کا انکار کرے۔ کدابی آل فرعون، یہیں تک ہی بس کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ایسا عمل کرتے ہیں ان کا حال فرعون کی قوم والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے۔ فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک فرعون کی لاش کو عجائب گھروں میں رکھا گیا ہے، اس کی لاش کو نہ زمین نے قبول کیا نہ سمندر کے پانی نے قبول کیا، جہاں بھی اس کو پھینکتے تھے وہ اگلے دن نکل کے پڑی ہوتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا انکار کرنے والا تھا، وہ خود کو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، خود کے بارے میں کہتا تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ تو اللہ رب بارک و تعالیٰ نے اس کو انجام اس کا کیا کیا؟ لوگوں کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے عبرت بنا کر اسے نہ زمین میں دفن کیا نہ سمندر کے پانی میں اس کو غرق کیا، بلکہ ہر روز وہ باہر نکل آتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے جو لوگ اب بھی اللہ کا انکار کریں گے انہیں نہ صرف آگ میں ایندھن کے طور پر ڈالا جائے گا، بلکہ ان کا انجام ایسا ہوگا کہ جیسے فرعون کا انجام ہوا یا پھر ان سے پہلے جو لوگ تھے، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ آیتوں کو جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں کتابیں نازل کی، تورات، انجیل، زبور اور پھر لاسٹ میں قرآن پاک۔ تو قرآن مجید کی آیتوں کا انکار کرنے والے کا انجام بھی سیم ویسا ہوگا جیسے ہم سے پہلے کسی نے تورات کو جھٹلا دیا، کسی نے انجیل کو جھٹلا دیا، کسی نے زبور کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام کیا کیا کہ انہیں دنیا میں بھی رسوا کیا اور آخرت میں بھی انہیں آگ کا ایندھن بنایا جائے گا۔ تو در حقیقت یہ آیت ہمارے لیے ہے کہ کذبوا بآیاتنا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا نہیں ہے۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، پس پکڑ لے گا اللہ انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ کون سے گناہ؟ جو ہم دنیا میں صبح سے لے کر شام تک یا اپنی زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہم جو گناہ کرتے ہیں، انہی گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں انہیں پکڑ لوں گا اور پھر میرے سے چھوٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ رب العزت سخت عذاب کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زبیر کی ماں، یعنی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو پکار رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی پھپھی، اور اے بنت محمد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ کو کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں؟ اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو، کیونکہ تمہاری جانوں کا معاملہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ جانوں کو خریدنے سے مراد کیا ہے؟ کہ جنت کا سودا اپنے رب سے کر لو، اللہ سے جنت کو خرید لو۔ میں اللہ کے غضب سے تمہیں بچانے کے معاملے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ جب ایک باپ نبی ہو کر بھی اپنی بیٹی کو جہنم کے عذابوں سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے بچانے کے لیے کوئی کام نہیں آ سکیں گے، تو پھر ہماری باری کہاں آئے گی؟ ہمیں کون بچائے گا؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں اللہ کے غضب سے کون بچائے گا؟ اللہ کی جہنم سے ہمیں کون بچائے گا؟ جب نبی اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ آج دنیا میں نیکیاں کر کے، نیک اعمال کر کے اپنی جان کا سودا کر لو، یعنی اس جان کو جنت میں جانے کا حقدار بنا لو، آج موقع ہے، اپنے آپ کو جنت میں جانے کا سبب بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا پھر کبھی بھی اپنے آپ کو جنت میں داخل نہیں کر سکیں گے۔ نہ ہی ہماری اولاد ہمارے کام آ سکتی ہے، نہ ہی ہمارا مال ہمارے کام آ سکتا ہے۔ آج تو دنیا میں کوئی پیسہ دے کر کوئی کام کروا لیتا ہے، لیکن اللہ کو پیسہ دے کر جنت نہیں جا سکے گا۔ جنت میں جانے کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ دنیا میں ہم نیک عمل کر لیں تو انشاءاللہ العزیز پھر جنت ہماری ہے۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب نبی اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے تو کوئی پیر، کوئی اولیاء اللہ یا کوئی بڑا سے بڑا عالم کسی کو بھی جہنم سے بچانے میں کوئی مدد نہیں دے سکتا۔ قل للذین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون،
ان قریب مغلوب کیے جائیں گے، وتحشرون الی جہنم، اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، وبئس المہاد، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اس آیت سے مراد مدینہ کے یہودی ہے۔ مدینہ میں جتنے بھی یہودی رہتے تھے انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کر کے مدینہ منورہ واپس آئے تو آ کر انہوں نے بنو قینقاع کے بازار میں یہودیوں کو جمع کیا۔ کون سے بازار میں؟ بنو قینقاع کا ایک بازار لگا کرتا تھا، اس بازار میں تمام یہودیوں کو جمع کیا اور کہا اے جماعت یہود، تم لوگ اسلام لے آؤ قبل اس کے کہ تمہارا بھی وہی انجام ہو جو اہل قریش کا ہوا ہے۔ یعنی بدر کے میدان میں قریشی لوگوں کا جو انجام ہوا ہے تو کہیں تمہارا بھی انجام وہی نہ ہو، یعنی ہلاک نہ کر دیے جاؤ اور جہنم میں پھینک نہ دیا جاؤ۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہنا ہے ستغلبون، مغلوب ہو جاؤ گے۔ غالب کون ہوگا؟ اللہ کے نبی اور صحابی۔ تم مغلوب ہو جاؤ گے اور پھر جہنم کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ جب تم اسلام کو قبول نہیں کرو گے۔ تو یہاں پر نبی اپنے قینقاع کے بازار میں یہودیوں کو دعوت دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسلام کو لے آؤ، اسلام کو قبول کر لو، ورنہ تمہارا انجام بھی اہل قریش جیسا ہوگا۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم دھوکے میں نہ آ جاؤ۔ یعنی اب دیکھیں یہاں پر بھی نبی کو بات کرتے ہوئے چیلنج کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم دھوکے میں نہ آ جاؤ کہ جنگ سے ناواقف مٹھی بھر قریش جو تھے ان کو تم قتل کر کے آ گئے ہو، اگر ہم سے جنگ ہوئی تو سمجھ جاؤ گے کہ ہم کون لوگ ہیں۔ یعنی وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے تھے؟ جنگجو سمجھ رہے تھے، بہادر سمجھ رہے تھے کہ تمہارا پالا کن سے پڑا تھا؟ قریش جو تھے وہ کمزور لوگ تھے، اگر انہیں تم شکست دے کر آ گئے ہو، انہیں تم مار کر آ گئے ہو تو ضروری نہیں ہے کہ تم ہمیں بھی مارو گے، اگر تمہارا ہم سے پالا پڑے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کون لوگ ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، اور وہ وعدہ کیسے پورا ہوا؟ بنو قریظہ بھی قتل کر دیے گئے، بنو نصیر کو جلا وطن کر دیا گیا، اور خیبر فتح ہو گیا، اور باقی لوگوں کو جزیہ دینا پڑا۔ یہ ہم اسلامیات کی کتاب میں بھی پڑھتے آئے ہیں کہ بنو قریظہ قتل کر دیے گئے تھے اور بنو نصیر جلا دیے گئے تھے۔ کب؟ جب ان کا سامنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے ہوا تھا تو جنگوں میں ان کے ساتھ یہ شکست ہوئی تھی کہ یہ جلا دیے گئے اور جلا وطن کر دیے گئے، اور خیبر فتح ہو گیا، یعنی خیبر میں تمام مسلمان آباد ہو گئے، اور باقی لوگ جو اس میں خیبر کے میدانوں میں، خیبر کے علاقوں میں رہ رہے تھے، اگر یہودی یا مشرکین، تو وہ کس طریقے سے رہ رہے تھے؟ رینٹ دے کر، جزیہ دے کر، پیسے دے کر اس ملک میں رہ سکتے تھے، ورنہ وہ اس ملک میں رہنے کے حقدار نہیں تھے۔ قد کان لکم آیۃ، یقیناً تمہارے لیے ان دو آیۃ فی فیتین التقطا، ان دو جماعتوں میں ایک نشانی تھی۔ کون سے دو جماعتوں میں؟ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت تھی، دوسری جماعت کون سی تھی؟ اہل قریش کی، جو بدر کے میدان میں آمنے سامنے تھے۔ دو جماعتیں لڑ رہی تھی، ایک کافر اور ایک مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ یہودیوں کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ دو جماعتیں کیا تھیں؟ ایک نشانی تھی۔ جیسے ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے ان کو دیکھ لیا۔ اب انہوں نے ان کو دیکھ بھی لیا کہ شکست مل گئی اور نبی کو فتح مل گئی، تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اسلام کو قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا، اور کیا کہنے لگے کہ جب تمہارا واسطہ ہمارے سے پڑے گا تو تب تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم کون ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے تو ایک نشانی بھی ان کے سامنے تھی، لیکن انہوں نے اس نشانی سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ فیتن تقاتل فی سبیل اللہ، جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئی تھی لڑنے کے لیے، واخری کافرتن، فیتن تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں ایک جماعت جو تھی وہ اللہ کے لیے لڑتی تھی، اور دوسری جماعت واخری کافرتن، اور دوسری جماعت جو تھی وہ کافر تھی۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ دیکھتے تھے ہر جماعت اپنے سے دوسری جماعت کو اپنے سے دگنا ہو کر۔ آپ سب کو شاید کہ کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313، اور کافر کی تعداد 1000 تھی۔ ٹھیک ہے، اب ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کرنے کے لیے ان کی مدد کیا کی کہ آنکھوں کو دھوکہ دے دیا۔ آنکھوں کو دھوکہ کیا دیا؟ کافر جو 1000 تھے انہیں ایسا محسوس ہوا کہ مسلمان 2000 ہیں۔
کافر خود جتنی تعداد میں تھے انہیں فیل ایسا ہوا کہ مسلمان جو سامنے کھڑے ہیں وہ 2000 ہیں، یعنی انہیں فیل کیا ہو رہا تھا کہ ہم سے یہ دگنے ہیں. اور اسی طریقے سے مسلمانوں کو کیا فیل کروایا گیا؟ مسلمانوں کی آنکھوں پہ بھی دھوکہ دے دیا گیا. یعنی یہ میدان قتال میں اللہ کی مدد تھی کہ مسلمانوں کو کافر اپنے مقابلے میں دگنا نظر آ رہے تھے. 313 کو اگر دگنا کریں تو 626. تو حالانکہ کافر کتنے تھے؟ 1000. تو مسلمانوں کو کتنے نظر آ رہے تھے؟ صرف 626. اور کافروں کو مسلمان کتنے نظر آ رہے تھے؟ 2000. اور جبکہ وہ کتنے تھے؟ 313. اب یہ اللہ کی مدد تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈالنے کے لیے تعداد کو اتنا کر کے دکھا دیا. اب مسلمانوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تھوڑے سے کافر ہیں، ان کو ہم تھوڑی دیر میں پسپا کر دیں گے، لڑائی کرتے ہوئے گرا دیں گے. اور کافروں کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ ہم سے اتنے زیادہ ہیں، ہم ان کو کیسے ماریں گے. ان کی ہمت پہلے ہی جواب دے گئی. تو یہاں پر یہی بات ہے، یرونہم مثلیہم یلین، کہ ہر جماعت کو دوسری جماعت اپنے سے دگنا نظر آتی تھی. واللہ، اور اللہ، یؤید بنصرہ من یشاء، جس سے چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ قوت بخشتا ہے. اب اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ قوت بخشتا ہے. اب حالانکہ تعداد میں 1000 تھے، چاہتے تو وہ فتح پا لیتے، لیکن اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہوتی ہے قوت اسی کے پاس آتی ہے لڑنے کی. چاہے ایک بہت بہادر کھڑا ہے، بہت طاقتور کھڑا ہے، دوسرا کمزور کھڑا ہے، لیکن اگر دوسرا جو کمزور ہے اس کے پاس اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو وہ بہادر کو بھی شکست دے دیتا ہے. تو اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو وہ دنیا کو گرا سکتا ہے، جس کے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہو وہ دنیا کو کبھی بھی گرا نہیں سکتا. اب آپ ایسی اس کی مثال لے لیں کہ اگر آپ اکیلے ہیں اسلام پہ عمل کرنے والے، دین پہ چلنے والے، اگر آپ اپنی فیملی ممبرز میں اکیلے ہیں، تو اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو آپ دوسروں کو شکست دے دیں گے. اور یہ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ جب ہم اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کی طرف بڑھیں گے. اللہ کا ہاتھ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھنا، بلکہ یہ یاد رکھنا ہے کہ میری فیملی میں اگر 60-70 لوگ بھی ہیں، اگر وہ دین پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، میں عمل کر رہی ہوں، تو میں ان کے مقابلے میں کیسے، یعنی گھبرا رہی ہوں کہ کیسے فیل کروں گی. تو یاد رکھیں ان کے پاس اللہ نہیں ہے، اللہ کی قوت نہیں ہے، اللہ کی مدد نہیں ہے. آپ کے پاس اللہ کی قوت بھی ہے، اللہ کی مدد بھی ہے. اور اللہ کی مدد سے انشاءاللہ فتح کسے ملے گی؟ جس کے پاس اللہ کی مدد ہوگی. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس میں آنکھ رکھنے والے یعنی دیکھنے والوں کے لیے یقیناً بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو تھوڑے لوگوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ بڑے لوگوں کو تھوڑے لوگوں کو بڑے لوگوں پر فتح دے دیتا ہے. تو آپ ہمیشہ اس بات کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ رہیں کہ اگر آپ کے ساتھ اللہ ہے آپ کو کسی قسم کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. زینا، زینت دے دی گئی ہے، للناسی، لوگوں کے لیے، حب الشہوات من النساء، سب سے پہلے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے نفسانی خواہشوں کو مزین کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین طبی چیز رکھ دی. دیکھیں یہ عارضی چیز ہے، حقیقی چیز نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. کہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ نہیں، ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے. پھر آپ کی خواہشیں کیا ہمیشہ زندہ رہیں گی؟ نہیں، یہ عارضی ہے. جب اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے زینت دے دی. اگر آپ اپنے کمرے کو زینت دینا چاہتے ہیں تو مختلف چیزوں سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں نا اسے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو مختلف چیزوں کی ڈیکوریٹ سے زینت دے دی. اچھا اب آپ نے پھول بھی رکھ لیے، گلدان بھی رکھ لیے، دیواروں کو بھی سجا لیا. اگر خالی کمرہ تھا بلا شک وہ بالکل فریش حالت میں تھا اور بہت نفاست کا مظاہرہ کر رہا تھا، پھر آپ نے پھول رکھے، ڈیکوریٹ کیا، آپ کو وہ بظاہر تو بہت فیل اچھا لگ رہا ہے کہ بہت اچھا ہو گیا، زینت جو بن گیا، لیکن آپ اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں. روزانہ ڈسٹنگ کرتے ہوئے کتنا ٹائم لگے گا؟ اگر خالی کمرہ ہوگا ڈسٹنگ کتنی دیر میں ہو جائے گی؟ تھوڑی دیر میں ہو جائے گی. اگر ایک ایک گلدان، کتنے گلدان آپ کے کمرے میں پڑے ہیں، کتنی دیواروں کے اوپر آپ نے پھول لگا رکھے ہیں، اب ان پھولوں کو صاف کرنے لگے، ان گلدانوں کو صاف کرنے لگے تو آپ کا کتنا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا. اور اگر وہی ٹائم ویسٹ ہونے کی بجائے اگر آپ عبادت کر لیتے تو آپ کے لیے بیسٹ تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے اپنے ٹائم کو زینت میں کیا کیا؟ ویسٹ کر دیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہاری دنیا کی زندگی کو چند چیزوں سے زینت تو دے دی، اب وہ زینت کی چیزیں تمہارے لیے فائدے کا باعث نہیں ہے.
پھول گلدان دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں لیکن فائدے کا باعث نہیں بن رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرا اپنا ٹائم جب بھی میں صفائی کرتی ہوں، جب بھی آندھی آتی ہے، مجھے بہت سارا ٹائم اسپینڈ کرنا پڑتا ہے. تو اسی طریقے سے زندگی کی یہ چیزیں زینت تو ہیں، لیکن یہ چیزیں ہمیں آخرت سے دور کر رہی ہیں. تو کون سی چیزیں مزین کر دی ہمارے لیے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہاری خواہشوں کو، تمہاری نفسانی خواہشیں تمہارے لیے مزین کر دی گئی کہ تمہیں ایسے لگتا ہے کہ اور کچھ بھی اچھا نہیں ہے، بس جو میرا دل چاہ رہا ہے وہ صحیح ہے. آپ کو آپ کے مقابلے میں بڑی خوبصورت چیز دی جا رہی ہے، لیکن آپ کا دل آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے. آپ کا دل، آپ کی خواہش جو ہے اس چیز کو مزین نہیں سمجھ رہی. آپ کی خواہش کس چیز کو مزین سمجھ رہی ہے؟ اب آپ کو ایک تھوڑی سی سمپل سی مثال دیتی ہوں. جہاں دین سکھایا جاتا ہے وہاں کم تعداد ہوتی ہے، جہاں ڈھول ڈبکے ہوں، جہاں بینڈ باجے ہوں، جہاں ناچ گانا ہو، وہاں زیادہ لوگ ہوتے ہیں. مزین کس سے کیا گیا؟ ڈھول باجوں سے جب مزین کیا گیا، ہمارے عوام کا مجموعی طور پر معاشرے کا دل وہاں لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ زینت بنا دی گئی. اور جبکہ ان خواہشوں کے مقابلے میں وہ جو دین سکھانے کی جگہ تھی وہ میرے لیے زیادہ مزین تھی، لیکن میں نے اپنے دل کو اس سے مزین نہیں کیا. تو یہاں پر اللہ یہی بتا رہا ہے کہ عارضی طور پر جو تمہاری خواہشیں ہیں، جو جنہیں مزین کر کے دکھایا جاتا ہے، وہ کوئی حقیقت میں تمہارے لیے بہترین نہیں ہے. دوسری چیز کیا رکھ دی گئی؟ من النساء، ایک مرد کے لیے ایک عورت مرغوب چیز ہے، دل پسند چیز ہے، وہ اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. اب جیسے دیکھ لیں آپ کے سامنے ایک اعلیٰ قیمتی چیز رکھ دی گئی، ٹھیک ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر چلے میں آپ کو دیتی ہوں. آپ کے سالانہ پروگرامز چلتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ پوزیشن لیتے ہیں، پوزیشن ہولڈرز ہیں، اور اگر آپ کو پوزیشن ہولڈر میں گفٹ میں کتاب ملتی ہے، اسلامی کتاب مل جاتی ہے، کوئی بھی اچھی سی کتاب مل جاتی ہے، اور دوسری بچی کو دنیا کی کوئی چیز مل جاتی ہے، کوئی واچ مل گئی یا پھر کوئی اور چیز جو اس کی مزین ہے. اب وہ کہتی ہے، کتاب والی کیا کہتی ہے کہ مجھے کتاب نہیں، مجھے بھی یہی چیز ملنی چاہیے تھی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو دنیا کی قیمتی چیزیں مزین نظر آتی ہیں، اسلام کی قیمتی چیزیں مزین نظر نہیں آتی. آپ کو قرآن پاک گفٹ میں مل گیا، بس قرآن پاک اٹھاؤ، اس کو رکھ دو. سال بعد کھولا، اٹھایا یا نہیں اٹھایا، نہیں اٹھایا، میرے پاس پہلے ہی اتنے قرآن ہے، چلو بھئی یہ قرآن. میں نے اس تحفے کو قیمتی سمجھا ہی نہیں ہے. کیوں؟ میرے لیے قیمتی کیا ہے؟ وہ گھڑی قیمتی ہو سکتی ہے، وہ دوپٹہ قیمتی ہو سکتا ہے، وہ جوڑلی قیمتی ہو سکتی ہے، وہ پرس قیمتی ہو سکتا ہے، پر میرے نزدیک وہ قرآن، وہ اسلامی کتاب قیمتی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے اپنے دل کو کن چیزوں سے مزین کر دیا؟ دنیا کی چیزوں سے مزین کر دیا. مرغوب کیا لگتی ہیں مجھے؟ دنیا کی چیزیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ عارضی چیزیں ہیں، ان سے اپنے دل کو نہیں بہلانا. اسی طریقے سے ایک مرد کے لیے ایک عورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرغوب ترین چیز رکھ دی گئی. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سامان زندگی ہے. دنیا کیا ہے؟ سامان زندگی ہے، زندگی گزارنے کا سامان ہے. یہ دنیا جو ہے نا آپ کے لیے، ایک زندگی جو آپ گزار رہے ہیں اس میں گزارنے کے لیے یہ آپ کا سامان ہے. کھانا پینا، رہنا سہنا، پہننا اوڑھنا، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی زندگی کے لیے سامان ہے. اور دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے، کہ جب تو اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے، جب وہ اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے، اور اگر اسے حکم دے تو اس کی اطاعت بجا لائے. یعنی نیک عورت کی نشانی کیا ہے؟ کہ جب بھی وہ اس کی طرف دیکھے اسے خوش کر دے، اور اگر وہ اسے حکم دے تو اس کی اطاعت بجا لائے. اگر وہ اس سے غائب ہو جائے، یعنی چند دن کے لیے کہیں باہر چلا جاتا ہے، غائب ہو جائے، تو وہ اپنے نفس اور اس کے مال کی حفاظت کرے. تو اب دیکھیں دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ نیک عورت، جو کہ آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں، ٹھیک ہے نا، عورت ہی ہے نا. چاہے آپ چھوٹی بچی ہیں، بننا کیا آپ نے؟ عورت ہی بننا ہے نا، مرد تو نہیں بننا. بچی ہے یا بڑی ہے، لڑکی ہے، آخرکار کیا ہے تو عورت ہی نا. بڑے ہو کر اس نے مرد تھوڑا بن جانا ہے. اگر آپ دنیا کی نیک عورت بن گئی تو سب سے بہترین قیمتی چیز آپ خود ہیں. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، آپ ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، آپ دنیا کا ٹوٹل سامان سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، محلوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، گاڑیوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں. آپ کے گھر میں، جس کے گھر میں گاڑی ہے،
کیا وہ گاری کو ایسے کھڑا کرتا ہے یا اس کے اوپر کپڑا دے کے کھڑا کرتے؟ کپڑا دیا جاتا ہے نا تاکہ وہ مٹی خاکے سے بچی رہے، اس کی نیو حالت رہ جائے. تو کیا آپ اس گاری سے بھی گئے گزرے ہیں کہ آپ کو کپڑے سے ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر وہ گاری اس کے اوپر کوئی خراش نہ ہے، کوئی چیز نہ ہے، میں اس کو کپڑے سے ڈھانپ کے رکھو کہ کیا یہ فریش حالت میں رہے. چلے آپ نیا صوفہ لے کر آئیں، اس کو بھی تو آخر آپ نے کپڑے سے ڈھانپ کے رکھا ہے نا، کیا ہے کہ یہ نیو رہ جائے. کیا آپ اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لائق نہیں سمجھتی؟ آپ تو سب سے زیادہ قیمتی ہیں. آپ قیمتی اتنی ہیں کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سب سے بہترین تمہارے لیے قیمتی سامان نیک عورت ہے، اور آپ وہ نیک عورت بننا نہ چاہیں تو پھر بتائیں آپ قیمتی کہاں سے رہ جائیں گے. تو آپ سب سے زیادہ قیمتی ہیں، آپ کو ڈھانپنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں اور خوشبو سے مجھے محبت ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں عورت اور خوشبو بہترین چیز تھی، پسندیدہ چیز تھی. اور میری آنکھ کی ٹھنڈک کیا ہے؟ کس کس کو پتہ ہے؟ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز. آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ ذرا آپ اپنے اندازہ لگائیں. نہیں وہ تو نبی کی ٹھنڈک تھی نا نماز. ہم دیکھیں ہماری اچانک آنکھیں ٹھنڈی ہو کے خوشی سے ہمارا چہرہ کھل جاتا ہے. کس چیز کو دیکھ کے ایسا ہوتا ہے؟ آپ کی دنیا کی مزین چیزوں کو دیکھ کر. ایسے ہوتا ہے نا، کوئی بڑا آپ کا عید کا سوٹ بڑا پیارا آ گیا، آپ کے پاس جوڑلی کوئی پیاری آ گئی، آپ کے پاس آپ کا پسندیدہ کھانا آ گیا، آپ کی آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں؟ چمک جاتی ہیں کہ نہیں چمک جاتی؟ یعنی ٹھنڈک سے مراد یہی ہے کہ آنکھوں کو سکون پہنچنا، آنکھوں کو فرحت پہنچنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز سے فرحت ملتی تھی؟ نماز پڑھ کے فرحت ملتی تھی. اگر ہم اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا چاہتے ہیں تو ہماری نماز بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. آگے دیکھیں اگلی چیز کیا ہے؟ والبنین، اور بیٹے. دیکھ لیں معاشرے میں جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر اسے بتایا جائے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے، اور اگر بتایا جائے بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی. بیٹے کے اوپر مٹھائیاں بھی تقسیم ہو رہی ہیں، خوشی سے بڑے معاملات چلائے جا رہے ہیں، لیکن بیٹی کے مقابلے میں ایسا نہیں ہوتا. ہاں جہاں بیٹیوں کی کمی ہو وہاں بیٹی کے بھی پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے عورت کے بعد سب سے بہترین چیز مزین جو کر دی گئی دنیا کی وہ کیا ہے؟ بیٹے. اور اگر یہ بیٹے ان کا مقصد تمہارا مسلمانوں کی قوت اضافہ کرنا ہے کہ مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہو جائے گا تو پھر تو بہتر ہے. اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ یہ میرے بیٹے بڑے ہو کر میرے لیے میرا معاملہ چلائیں گے، میں بوڑھا ہو جاؤں گا مجھے کھلائیں گے، میری قوت بازو بنیں گے، تو یاد رکھیں جو رب آج کھلاتا ہے وہ بڑھاپے میں بھی کھلاتا ہے. اب آپ دیکھ لیں معاشرے میں کتنے ایسے بچے ہیں جو اپنی ماؤں کو چھوڑ کر الگ زندگی بسر کر رہے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے. ان بیٹوں کے اوپر اتنا تکیہ کر لینا نہیں. یہ بیٹے بھی کیا ہیں؟ دنیا کی زینت ہے. اور یہ زینت کیسے ہیں؟ جیسے ایک ڈیکوریشن پیس ہے، جیسے ایک پھولوں والا گلدستہ ہے، ویسے ہی ہے. اس سے بڑھ کے اس کو اہمیت نہیں دینی. والقناطیر المقنطرۃ، اس کے بعد سونے اور چاندی، یہ بھی دنیا کی زیب و زینت ہے. من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی باڑی. اس وقت لوگوں کے پاس مویشیاں ہوتے تھے بہت زیادہ، تو وہ اسی کو قیمتی سمجھتے تھے. جیسے آج ایک شخص کے پاس ایک گاڑی ہے، پھر دوسری آ جاتی ہے، پھر تیسری آ جاتی ہے. اس وقت گاڑیوں کا تصور نہیں تھا نبی کے دور میں، ٹھیک ہے نا. مویشیوں کا تصور تھا، گھوڑوں کا تصور تھا. لوگ دور دراز کا سفر کس پہ کرتے تھے؟ گھوڑوں کے اوپر کیا کرتے تھے. اچھا جو آ رہے ہیں کہاں ہے؟ جویری آصف اور کھڑے ہو جائیں. ایمان فاطمہ آئندہ ٹھیک 12 بجے کا ٹائم دینا، ٹھیک ہے نا. جا گھوڑے، مویشی، کھیتی باڑی، یہ کیا تھے؟ مزین کر دیے گئے تھے ان کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان ساری چیزوں کا نچوڑ فرماتے ہوئے کہتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کے فائدے کا سامان ہے، ان چیزوں سے آخرت کا کوئی فائدہ نہیں. واللہ عندہ حسن المعاب، اور اللہ کے نزدیک
سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ اچھا ٹھکانہ ہے. تو وہ اچھا ٹھکانہ کس کے لیے ہے؟ جس نے دنیا کی چیزوں کو صرف دنیا کے طور پر استعمال کیا، اس کو اتنا محبوب نہ بنا لیا کہ اس کے مقابلے میں دین کو پیچھے چھوڑ دیا. تو اس کے بارے میں آتا ہے قرآن پاک کی سورۃ کہف کے اندر، جو ہم ہر جمعہ کو تلاوت کرتے ہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے پاس ثواب میں بہتر ہیں اور امید کی روح سے بھی زیادہ اچھی ہیں. کیا بہتر ہے اللہ کے نزدیک؟ والباقیات الصالحات. کیا چیز بہتر ہے؟ نیک عمل. اللہ کے نزدیک کیا چیز بہتر ہے؟ نیک عمل. جس کے پاس ہوں گے وہی بہتر ہوگا. اگر جس کے پاس نیک عمل ہی نہیں ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتا. چاہے اس کے پاس گاڑی ہے، مال ہے، دنیا کا ساز و سامان ہے، تو وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہو سکتا. بہتر کیا ہے؟ جس کے پاس نیک اعمال ہے. قل اعنبئکم بخیر من ذالکم. کہہ دیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یعنی یہ جو تم نے پڑھی ہیں، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی، گھوڑے، قیمتی گاڑیاں، یہ ان سب سے بہتر چیز تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے کیا ہے؟ جو لوگ للذین اتقوا، جو لوگ متقی بنے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. ان کے رب کے پاس ان کے لیے جنت ہے جس میں نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی دنیا کا محل ہمیشہ نہیں رہے گا. کسی کو دیکھا ہے کوٹھی اس نے بنائی اور وہ اس میں ہمیشہ رہا، تو یہ دنیا کا مال یہیں کا یہیں رہ جائے گا. اللہ کے پاس کیا ہے؟ جو تم میں سے متقی بنے گا اللہ کے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہے اس مال و دولت والے انسان سے جس کے پاس کوٹھی ہے، گاڑیاں ہیں، بینک بیلنسیں ہیں. اس سے بہتر کون ہے؟ جس کے پاس نیک اعمال ہیں. اور اللہ کے پاس اس کے لیے کیا ہے؟ بہترین اجر کے طور پر جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. یعنی کیسے باغات ہیں، کیسی بہشت ہے؟ اس کے حوالے سے آتا ہے کہ مختلف قسم کے باغات ہیں اور اس کے نیچے جو نہریں ہیں وہ کس چیز کی ہیں؟ شہد کی، دودھ کی اور شراب کی، پانی کی، ٹھنڈے پانی کی. یہ نہریں ہیں جو ایک انسان کو ملیں گی جو متقی ہوگا. اور پھر اس کے لیے ہے کہ وہ عبد العباد ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، کبھی اس سے نکالا نہیں جائے گا. اس کے دل میں اس سے نکالنے کا تصور تک بھی نہیں آئے گا کہ میں اس میں سے نکل جاؤں گا. جبکہ ایک دنیا میں کوئی کوٹھی محل بنا بھی لے تو اسے پتہ ہے کہ آخرکار میں نے اس دنیا سے چلے جانا. لیکن جب وہ جنت میں جائے گا خالدین فیہا، تو اس کے ذہن میں کیا آئے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں اس میں رہوں گا. اس میں تصور یہی ہوگا. وازواج مطہرات، اور اس میں اس کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. پاکیزہ بیویوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہر قسم کے میل و کچیل سے پاک صاف ہوں گی، ظاہری اور باطنی علائشوں سے پاک صاف ہوں گی. ظاہری علائشیں کیا ہیں؟ جو ظاہر ہوتی ہیں. کون کون سی ظاہر ہوتی ہیں بتائیں؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ حیض، نفاس، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے تھوک، بلغم، اور اسی طریقے سے واش روم کی طہارت، واش روم جانا. ٹھیک ہے، جنت میں جانے کے بعد واش روم جانے کی ضرورت نہیں ہے. کھانا کھائیں گے، ایک ڈکار آئے گا، کھانا ہضم ہو جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ ظاہری علائشیں جو ظاہر نظر آتی ہیں. اور باطنی علائشیں کیا ہیں؟ حسد، کینہ، بغض، یہ ساری کیا ہیں؟ باطن میں چھپی ہوئی ہیں. یہ بھی علائشیں، اس کو بھی نکال دیا جائے گا. یعنی جنت میں جو عورتیں ہوں گی اس کا ظاہری بھی صاف ہوگا اور اس کا باطن بھی صاف ہوگا. کسی کے دل میں کوئی حسد، بغض، کینہ، ریا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور نہ ظاہری چیزیں، یعنی تھوک، بلغم، جیسے زکام ہو جاتا ہے تو کتنا ظاہری علائش نکل رہی ہوتی ہے، بندہ عاجز آ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے واش روم بار بار جس کو جانا پڑ جائے تو اس کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ان کو دی جائیں گی. ورضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی بھی ان کو مل جائے گی. یعنی اللہ ان سے کبھی بھی پھر ناراض نہیں ہوگا. کن سے؟ یہ سب کس کے لیے ہے؟ جو نیک اعمال کرے، متقی بنے. تو اس کے لیے کتنی بڑی پیاری پیاری نعمتیں ہیں. اسی طریقے سے اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا، یہ ذرا بڑی ہے، ٹائم کم ہے تو میں بہت اسپیڈ سے پڑھوں گی، آپ لوگ بعد میں لکھ لیجیے گا گھر آ جائے تو. اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا، اہل جنت
وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم تمہاری خدمت کے لیے بار بار حاضر ہیں، ہر قسم کی بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم مجھ سے راضی ہو گئے ہو؟ جنتی عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمیں کیا عذر ہے کہ ہم راضی نہ ہوں، حالانکہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کرتی ہیں جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی ایک کو بھی عطا نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں اس سے بہتر چیز تمہیں عطا نہ کروں؟ جنتی کہیں گے اے رب اس سے بہتر کون سی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اپنی رضا تم پر نازل کرنے لگا ہوں، اب آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہوگی جو اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متقی لوگوں کو جنت میں جانے کے بعد ملے گی کہ ورضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی۔ جائیں جس کو بلانے ہیں۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم نے، آمنا ایمان لے آئے، فاغفر لنا پس تو ہمیں بخش دے ہمارے ذنوبنا گناہوں کو، واقنا اور دے ہم کو، دور کر دے ہم کو عذاب النار، عذاب آگ کے سے۔ یعنی یہ دعا ہے جس کو انشاءاللہ ہم نے یاد کرنا ہے اور اس دعا کو ہمیشہ پڑھنا ہے۔ اس دعا کی فضیلت کیا ہے؟ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، کہ کیا دعا کر رہے ہیں ہم اپنے رب سے؟ اے ہمارے رب ہم تجھ پر ایمان لے آئے تو تو بس ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور دوسری دعا کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں آگ کے عذاب سے دور کر دے۔ اب یہ دعا کس کو ضرورت ہے؟ ہم سب کو ضرورت ہے، چاہے ہم نیک اعمال تھوڑے کریں یا زیادہ کریں، ضرورت تو ہم سب کو ہے نا۔ تو ہمیں یہ دعا کیا کرنی ہے؟ ڈیلی کرنی ہے، بار بار کرنی ہے۔ کس کس کو دعا یاد ہے؟ یہ پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ یہ دعا میں نے کہا کس کس کو یاد ہے؟ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ جس نے پڑھ لیا ہوگا یہ پارہ اس کو یاد ہوگی، جس نے نہیں کیا تو یہ پارہ سورۃ آل عمران کا دوسرا رکوع، اس کے اندر یہ دعا ہے، یہ یاد کرنی ہے، اگلی دفعہ میں نے سننی ہے آپ لوگوں سے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات کیا کرتے ہیں وہ؟ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، فرما برداری کرنے والے، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین، اور استغفار کرنے والے، بالاسحار، رات کے آخری پہر میں۔ آخری آیت ہے تو اس میں ہمارے لیے بتایا جا رہا ہے کہ چند صفات ہمارے اندر ہونا ضروری ہیں۔ اب جو بولے وہ کھڑا ہو جائے۔ الصابرین، صبر کرنے والے، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ گھبرا نہیں جانا، تکلیف آتی ہے صبر کا دامن نہیں چھوڑ دینا، رو بھی لینا، چیخ بھی لینا، چلا بھی لینا، ماں کو برا بھلا بھی کہہ دینا، پھر کہنا صبر ہی تو کر رہے ہیں، اس کو صبر نہیں کہا جائے گا۔ صبر کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بات کی آپ اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لینا، اپنے منہ سے کوئی الفاظ نہ نکالنا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ اور یہ صبر کرنے والے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ یہ صفات کن لوگوں کے لیے؟ ایمان والے لوگوں کی یہ صفات ہیں۔ پہلی صرف صبر کرتے ہیں، چیختے چلاتے نہیں ہیں، روتے وویلا نہیں کرتے۔ کوئی بات نہیں، آپ کو پتہ ہے جو اس دنیا میں آیا اس نے جانا ہے، پتہ ہے نا سب کو، جو بھی آیا اس نے جانا ہے۔ اگر میری امی چلی جاتی ہیں، میرے ابو چلے جاتے ہیں، میرا بھائی چلا جاتا ہے، میری بہن چلی جاتی ہے، مجھے پتہ ہے نا کہ انہوں نے جانا تو تھا نا، اس پہ چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ رو رو کے ہلکان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے گریبان پھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ رو رو کے آسمان اٹھانے کی کیا بات ہے؟ بے ہوش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ الصابرین، صبر کرنا ہے۔ ویسے تو آپ اپنی ماں کو 4 باتیں سنا دیتے ہیں، دو بدو باتیں کر لیتے ہیں، امی کا مقابلہ کر لیتے ہیں، امی کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں، لیکن اگر وہ اس دنیا سے جا رہی ہے تب آپ نے دنیا کو دکھانے کے لیے رو رو کے آسمان اٹھا لینا، یہ کوئی محبت کا طریقہ نہیں ہے۔ محبت کیا ہے؟ صبر کر کے ان کے لیے دعا کرنا کہ اللہ میری والدہ کو جنت الفردوس میں جگہ دے، میرے بہن بھائی کو، میرے عزیز و کارب کو، جو بھی جا رہا اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر۔ چھوٹی موٹی تکلیفوں اور پریشانیوں پہ بھی کیا کرنا ہے؟ صبر۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ والصادقین، سچ بولنے والے۔ یعنی اپنے ایمان کے بارے میں ہم نے کیا کہا ہے کہ یا اللہ ہم مسلمان ہیں، کہتے ہیں نا ہم مسلمان، تو اس بات کے اوپر سچ بھی بولے نا کہ ہم واقعی مسلمان ہیں۔ اگر آپ کا لباس اظہار نہیں کر رہا کہ آپ مسلمان ہیں، پھر کیا فائدہ مسلمان ہونے کا؟ اگر آپ کی زندگی اس بات کا اظہار نہیں کر رہی کہ آپ مسلمان ہیں، پھر اس مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ یعنی جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر آپ ڈٹ کے دکھائیں کہ واقعی آپ سچ بولنے والے ہیں۔ اور والقانتین، فرما برداری کرنے والے۔
اللہ کے حکم کی اطاعت بجا لانے والے، حکم کو ماننے والے، والمنفقین اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ کیسے خرچ کرنے والے؟ قرابتداروں پہ بھی، رشتہ داروں پہ یعنی، اور ہمسایوں پہ، عزیز و اقارب پہ، دوستوں پہ۔ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے کلاس میں اور مجھے پتہ ہے وہ نہیں خرید کر سکتا، میں اس کو خاموشی سے لا کر وہ چیز دے دوں، تو یہ کیا ہے؟ خرچ کرنے والے۔ اور اس کے بعد اگلی صفت کیا ہے؟ والمستغفرین بالاسحار، آدھی رات کو، اسحار کہتے ہیں سحر کے وقت، سحری کا ٹائم، آخری وقت، اسحار کے وقت اٹھ کر، سحری کے وقت اٹھ کر اللہ رب العزت سے کیا مانگتے ہیں؟ بخشش مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں۔ کس چیز کی؟ وقنا عذاب النار، اللہ ہم سے عذاب کو دور کر دے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو یہ جن کے اندر صفات ہیں انشاءاللہ العزیز وہ جنتی۔ کون سی ہیں ذرا رپیٹ کریں؟ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے، ہاں جی، والقانتین، فرما برداری کرنے والے، والمنفقین، خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، آدھی رات کو اٹھ کے استغفار کرنے والے۔ 5 صفات کا ذکر ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز نیکسٹ تھوڑا سا میں پوچھوں گی کہ ان 5 میں سے کون کون سی صفت پہ ہم نے عمل کرنے کی کوشش کی، یعنی گھر میں چھوٹی موٹی بات ہوئی اس پہ صبر کا مظاہرہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے صدقہ سچ بولے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، فرما برداری کی ہے۔ آدھی رات کو اگر آپ اٹھ کے تہجد نہیں بھی پڑھ رہے، آنکھ کھلی ہے، آنکھ کھلنے پہ آپ نے توبہ استغفار کی ہے کہ نہیں کی؟ آنکھ تو کھلتی ہے نا سب کی، رات کو کروٹ تو بدلتے ہیں، آنکھ کھل جاتی ہے نا، بعض کو کھل جاتی۔ چلیں جس دن بھی آپ کی آنکھ کھلی ہے، آپ کو یاد رہا ہے کہ آنکھ کھلی ہے تو میں نے کیا کرنا ہے؟ بہت پیاری دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ چلیں آپ کی آنکھ کھلی ہے، بستر پہ لیٹے لیٹے آپ اتنا ہی پڑھ لیں تو یہ بھی کافی ہے۔ اگر آپ اٹھ کے تہجد پڑھ لیتے ہیں تو وہ تو بیسٹ ہے، اگر نہیں پڑھ سکتے تو آپ کم از کم اتنا ضرور کر لیں، یعنی آنکھ کھلنے پر اتنا حق ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بار بھی کروٹ لیتے تھے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے یہ دعا آپ کو آتی ہے، سب کو آتی ہے نا؟ ایک تو صبح شام کے اذکار میں آتی ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو 10 بار پڑھنا ہے، 100 بار پڑھنا ہے۔ دوسرا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس کے بعد استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پڑھ لیں انشاءاللہ۔ یا پھر کوئی بھی استغفار کی دعا پڑھ لیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ یا پھر کوئی بھی گناہ یاد کر کے معافی مانگ لے کہ اللہ میرے سے والدین کے ساتھ ایسی ناانصافی، میں اپنی والدہ کے ساتھ برا بولتی ہوں، یہ کرتی ہوں، کچھ بھی چھوٹا موٹا ذہن میں لا کر، تو یہ کیا ہے؟ ایمان والوں کی صفات ہیں کہ وہ ایسے کام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔